بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عنوان جمعہ فکر آخرت سے دوری کے اسباب سبب کی جمع ہے۔ اس کا ایک ترجمہ وجوہات بھی ہے۔ فکر آخرت لوگوں میں کیوں نہیں ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے وجوہات کیا ہیں، اس کے تعلق سے کچھ دیر بات کریں گے انشاءاللہ، سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جبکہ ہم سب جانتے ہیں، بارہا ان باتوں کو سمجھایا بتایا جاتا ہے کہ انسان یا جو بھی جاندار چیزیں ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ دنیا کی تمام چیزیں فنا کے گھاٹ اترنے والی ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بابا آدم سے لے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو سمجھایا بتایا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہوئے تقریباً 1444 سال ہے ہجری، یہ چل رہی ہے۔ تقریباً میرے خیال سے 1500 سال تقریباً چل رہا ہے، اور آج تک علماء ان باتوں کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے، کہ آخرت کی فکر کرو، آخرت کا توشہ تیار کرو، آخرت کے لیے تیاری کرو، لیکن انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چاہے علم والے ہوں، بے علم والے ہوں، کوئی بھی اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر کیوں نہیں ہو رہی ہے، ہم کیوں نہیں آخرت کی فکر کرتے۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، آپ باہر روڈ پہ کھڑا ہو کے دیکھیے، کسی چوراہے پہ کھڑا ہو کے دیکھیے، ہر آدمی کہاں جا رہا ہے۔ کوئی گاڑی اسپیڈ میں چلا رہا ہے، کوئی پیدل زور زور سے چل کے جا رہا ہے، کوئی بھاگ کے جا رہا ہے، کوئی کسی کا انتظار کر رہا ہے، کوئی لینے کا انتظار کر رہا ہے، کوئی دینے کا انتظار کر رہا ہے، کوئی کچھ خریدنے کا انتظار کر رہا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کے چہروں پہ دیکھیں کہ ان کے اندر، ان کے چہروں پہ آخرت کی فکر تو نہیں ہے۔ میری بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ لوگوں کے رویوں کو پڑھیں، لوگوں کے محفل میں بیٹھیں، وہاں آخرت کی باتیں بہت کم ہوتی ہیں۔ جہاں 4 لوگ بیٹھیں گے وہاں دنیا کی بات ہی ہوتی ہے، دنیا کیسے بنائی جائے، دنیا کو کیسے سنوارا جائے، اپنے آپ کو کیسے سنوارا جائے۔ کہیں گھر بنانے کی بات ہو رہی ہے، کہیں باغیچہ بنانے کی بات ہو رہی ہے، کہیں بچوں کو بنانے کی بات ہو رہی ہے، کہیں اور کوئی بات ہو رہی ہے۔ لیکن کسی بھی محفل میں سوائے مسجد کے جو چند منٹ ہم لوگ یہاں بات کر لیتے ہیں، کہہ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، سنا دیتے ہیں، لیکن یہاں سے اٹھنے کے بعد نہ ہمارے ذہن میں اللہ کا خوف ہے، نہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ ان باتوں کو ہم یہیں سنتے ہیں اور یہیں جھٹک کے چل دیتے ہیں، سننے والا بھی، سنانے والا۔ علماء کو بھی اس سے مطلب نہیں ہے۔ علماء کی مجلسوں میں علماء خوب دہاڑیں گے، چلائیں گے، لیکن باہر جائیں گے تو ان کو بھی دنیا کی فکر ہے، عوام کو بھی دنیا کی فکر ہے، علماء کو بھی دنیا کی فکر ہے۔ یہ آخرت کی فکر کیوں نہیں ہوتی ہے، میں چند قرآن کے شروع سے ہی عقیدتاً چند آیتیں پڑھتا ہوں، اس کو سنیے آپ۔ ہدایت اور خوف آخرت، خوف الہی، ان چیزوں کے لیے چند شرائط اللہ نے لگائے قرآن کریم۔ اور بدنصیبی یہ ہے کہ ہم قرآن میں نہیں پڑھتے ہیں۔ ہمارے گھر میں سب سے زیادہ دھول اور گرد کسی کتاب پہ اگر ہے تو وہ قرآن پہ ہے، باقی ساری چیزیں صاف ستھری ہیں،
ساری چیزیں صاف ستھری ہیں سوائے قرآن کے۔ سب سے موٹا گرد اگر دھول دو جگہوں پہ ملے گا آپ کو، ہمارے گھر، ہمارے شوکیس، ہماری ٹپائی، ہمارا صوفہ، ہمارا گھر خوب پاک ہے، روز پاک کرتے ہیں ہم، لیکن اللہ کے گھر میں آ کر کے ایک بار اللہ کے گھر کے دیوار پہ سے ہاتھ گھما کے دیکھ لیجئے کتنی دھول آپ کو نظر آئے گی۔ اللہ کے گھر کو پاک کرنے ہم نہیں آتے، اسی لیے ہم گندے ہو گئے۔ کوئی مسلمان کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے گھر میں آ کر کے کبھی جھاڑو چپکے سے لگاتا ہو یا صاف کرتا ہو، پوچھا لگاتا ہو۔ اپنی گندگی اپنے ہاتھ سے دھونے والا انسان یہ اللہ کے گھر کو دھلنا نہیں چاہتا۔ یہ قوم کیسے ترقی کرے گی بتائیے آپ؟ سب سے زیادہ اگر دھول کہیں ہے تو اللہ کے گھر میں، اور سب سے زیادہ دھول اگر کسی کتاب پہ ہے تو اللہ کے کتاب پہ، ہماری گھروں میں یا مسجدوں میں۔ غیر بے حرمتی کرتے ہیں وہ ہم روز چلاتے رہتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے گھر کی بے حرمتی کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ کے کتابوں کی بے حرمتی، ہم اسے پڑھتے بھی نہیں، اسے صاف بھی نہیں کرتے۔ سب اپنے اپنے دل میں سوچ لیجئے گا بیٹھ کر کے جا کر کے کہ یہ میری بات صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں آخرت کا خوف نہیں ہے، اور آخرت کے خوف کے لیے میں اعتقاد سے، اعمال سے اور پھر حب الدنیا سے 3 چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کو سنیے آپ۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کہا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، سورہ بقرہ سے۔ سب سے پہلا کام اعتقاد کے طور پہ یہ کرنا ہوگا کہ اللہ نے جس کتاب کو نازل کیا اس میں کسی طرح کا شک نہ جاننا ہوگا۔ اللہ تیری کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، تیرے قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو کتاب تو نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے وہ کتاب کا ایک ایک حرف بحرف صحیح ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ لا ریب فیہ، اے اللہ تیری کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ایمان لانا ہوگا۔ ھدی للمتقین، اور اس کتاب کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں جو انسانوں کو راہ ہدایت پہ لا سکے۔ یہ اعتقاد پہلا۔ 6 باتیں ہیں اس میں، 6 باتیں۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ 3 باتیں اس میں۔ غیب پہ ایمان اس طرح لانا ہوگا جیسے کہ ہم غیب کی باتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے احسان کے تعلق سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، صحیح ہے ان کی روایت ہے، مل احسان یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی نے کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تیری عبادت ایسے ہو جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ بالفرض اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہے تو تیرا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر لمحہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ، یہ اعتقاد کی دوسری بات قرآن کھولتے ہی بیان کیا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، نماز سے پہلے بیان کیا، زکوٰۃ سے پہلے بیان کیا، اس لیے کہ اگر غیب کی باتوں پہ ایمان نہیں، عقیدہ نہیں تو آدمی نماز ہی نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے غیب کی باتوں کو جس کتاب میں اللہ نے بیان کیا ہے اس کتاب پہ یقین رکھے۔ اس کتاب کے بعد غیب پہ ایسے یقین رکھے جیسے میں نے ابھی بیان کیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو اپنے رب کو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن وہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اندھیرے میں ہے، اجالے میں ہے، محفل میں ہے، جماعت میں ہے، تاریکی میں ہے، روشنی میں ہے،
مفلسی میں ہیں، فقیری میں ہیں، جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، دکان میں ہیں، مکان میں ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، اپنوں میں ہیں، غیروں میں ہیں، دوستوں میں ہے، دشمنوں میں ہے، ہر جگہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ یقین نہیں تو نمازی نہیں ہو سکتا۔ الذین یؤمنون بالغیب، دوسری بات، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تیسری بات، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نماز قائم کرتا ہے۔ جب غیب پہ ایمان ہوگا تو نماز پڑھے گا، غیب پہ ایمان نہیں ہوگا تو نماز نہیں پڑھے گا۔ اور آگے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ نے جو ان کو دیا ہے، جو روزی دیا ہے، جو مال دیا ہے، جو پیسہ دیا ہے، دھن دولت دیا ہے، پورے قرآن میں پڑھ جائیے، کبھی توفیق ملے سرچ کر لیجئے قرآن میں، رزقناکم نہیں، رزقناہم، مما رزقناہم، رزقناکم، رزقناہم، اے لوگو ہم نے تجھے پیسے دیے ہیں، ہم نے تمہیں روزی دیا ہے، رزقنا، رزقنا، ہم نے دیا ہے۔ وہ قارون نے کہا، شداد نے کہا، فرعون نے کہا کہ ان کے باپ کا مال ہے، لیکن اللہ نے کہا کسی کا پیسہ کسی کے باپ کا مال نہیں ہوتا، رب کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ مما رزقناک، 3 طرح کی آیتیں ملتی ہیں قرآن میں، رزقناکم، رزقکم، رزقناہم، رزقناکم، رزقکا، میں نے تجھے رزق دیا، ہم نے تجھے رزق دیا، ہم نے تمہیں روزی دیا، ہم نے تمہیں پیسے دیے، اس میں سے خرچ کرو، اس میں سے خرچ کرو۔ پہلے اللہ نے کہا کہ ہم نے جو پیسہ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ میرا دیا ہوا پیسہ ہے، میرا دیا ہوا مال ہے، میری دی ہوئی جائیداد ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ تم خرچ کرو۔ غیب، کتاب پہ ایمان، غیب پہ ایمان، نماز کی قیام نماز، اور انفاق فی سبیل اللہ، 4 چیزیں۔ اب آگے کیا کہہ رہا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو نبی پہ کتاب نازل ہوئی، نبی سے پہلے محمد پہ نازل ہوئی، اور محمد سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں سب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور آگے میں کہا، اور آگے کہا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، چھٹی بات، 5 باتوں کو بیان کرنے کے بعد چھٹی بات بیان کرتا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور اس کے بعد ہی آخرت پہ یقین ہوگا۔ یہ باتیں اگر چھوٹ گئی تو آخرت بھی چھوٹ گئی۔ جو آدمی آخرت کو نہیں مانتا ہے وہ ان 5 باتوں کو بھی نہیں مانتا ہے، اور جو ان 5 باتوں کو مانتا ہے وہ آخرت کو مان کے مانتا ہے کہ اللہ تیرے سامنے حاضر ہونا ہے، تیرے سامنے آنا ہے، سوالوں کا جواب دینا ہے، تیری جنت ہے، تیری جہنم ہے، تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ان باتوں کو مان کے چھٹی بات اللہ نے کہا کہ اس کے بعد وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور ان کا آخرت پہ یقین ایسے ہوتا ہے جیسے سورج کے نکلنے پہ ہوتا ہے، سورج کے غروب ہونے پہ ہوتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ باتیں عرض کرنے کے بعد اللہ نے کہا سورہ بقرہ میں ہی، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اپنے رب کا انکار کیسے کرتے ہو؟ تم اپنے رب کو کیسے جھٹلاتے ہو؟
تم اپنے رب کے دشمن کیسے بنے بیٹھے ہو؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، جبکہ تمہارے اندر کوئی حرکت نہیں تھی، اس نے حرکت پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا۔ فاحیاکم، تمہیں زندگی بخشی، تمہارے اندر روح ڈالی، اپنی روح سے روح ڈالی، اور پھر تمہیں موت آئے گی، پھر تمہیں زندگی ملے گی، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ بتدریج ان باتوں کو اللہ نے کیوں بیان کیا؟ میں آپ کے سامنے فکر آخرت سے دوری کے اسباب بیان کر رہا ہوں۔ سبب کیا ہے؟ فکر آخرت سے دوری کے سبب کیا ہیں؟ فکر آخرت رہنے والی قوم ایسی نہیں رہتی ہے جیسی ہے مسلمانوں کی قوم۔ ہم اللہ سے زیادہ دوسروں سے ڈرتے ہیں، ہمارے دلوں میں اللہ سے زیادہ دوسروں کی پذیرائی ہے، دوسروں کی عزت اور قدر و قیمت ہے، اللہ کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اگر اس مثال کو دیکھنا ہو تو کسی پولیس اسٹیشن میں چلے جائیے اور مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیے کہ پولیس اسٹیشن میں ہم کیسے داخل ہوتے ہیں اور مسجد میں ہم کیسے داخل ہوتے ہیں۔ دو جگہ پہ جا کے کھڑے ہو جائیے، کسی ڈی ایس پی آفس کے پاس اور مسجد کے دروازے پہ۔ مسجد کے دروازے پہ مسلمان کیسے آتا ہے اور ڈی ایس پی کے دروازے پہ کیسے جاتا ہے، دیکھ لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مولوی غلط بول رہا ہے کہ صحیح بول رہا ہے۔ وہاں ہمارا سینہ جھکا ہوا، ہمارا موبائل بند، ہماری آستینیں گری ہوئی، ہمارے بال صحیح، کس کے سامنے جا رہے ہیں؟ کسی آفیسر کے سامنے جا رہے ہیں، نہیں تو کسی کالج کے ہیڈ ماسٹر اور ڈین کے پاس جانے کی کیفیت دیکھ لیجئے گا کہ وہاں یہ مسلمان کیسے جاتا ہے۔ اس کا موبائل پہلے ہی بند رہتا ہے کہ سار رنگ ٹون ہوا تو سار ناراض ہو جاتی، اور کتنے مسلمانوں کے موبائل ہم نے مسجدوں میں بجتے ہوئے دیکھے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک آفیسر کو جتنی یہ عزت دے رہا ہے اتنی عزت بھی اپنے رب کو نہیں دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ معاملہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسے آخرت کی فکر نہیں ہے، اسے آخرت پہ یقین نہیں ہے۔ سورۃ المومنون پڑھیے، اللہ کیا کہتا ہے؟ کس وجہ سے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ کیا ایک لائن سے یہاں بھی سورہ بقرہ کی طرح بیان کیا، ایک لائن سے بیان کیا، والذین هم لفروجهم حافظون۔ یہ 5 آیتیں ہیں سورۃ مومنون میں اللہ نے بیان کیا، اور انہی آیات کے بعد فوراً اللہ نے 12 نمبر کی آیت سے کیوں یہ اعراض ہوتا ہے، اعراض کرتا ہے، اپنی زندگی کو کھیل تماشا بناتا ہے۔ جو کھیل تماشے سے باہر آئے وہ نماز پڑھے گا۔ عن اللغو معرضون، مفسرین نے کہا ہے کہ لغو ہر اس بات کو کہتے ہیں جو دین سے غافل کرے انسان کو۔ اور نماز کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، ظلم سے، فحش سے، برائی سے، ہر چیز سے نماز روک کر کے آخرت پہ ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، جس کے لیے نماز، جس کے پاس نماز کے لیے فرصت نہیں ہے، اس کا بھلا آخرت پہ کیسے یقین ہو سکتا ہے؟ اللہ مسلمانوں کو مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے کم جگہ اگر کوئی تعداد ہے مسلمانوں کی تو وہ مسجد ہے۔ مال بھرے ہوئے ہیں، بازار بھرے ہوئے ہیں، دکان بھرے ہوئے ہیں، چوراہے بھرے ہوئے ہیں، کٹے بھرے ہوئے ہیں، سب بھرے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی جگہ خالی ہے تو یہ مسجد ہے جہاں مسلمان نظر نہیں آتا۔ اور یہ مسلمان مسجدوں کی حفاظت کی بات کرتا ہے، پہلے اپنی آخرت کی تو حفاظت کرو۔
پہلے اپنے آخرت کی حفاظت کرو. یہ اعمال کے طور پہ اللہ نے بیان کیا. کامیاب وہی شخص ہے، وہی مومن ہے جس نے نمازوں میں خشوع اختیار کیا. اس کے بعد کہا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ ہیں جو لغو کا اعراض کیے. کہیں بیٹھ گئے، گھنٹوں گھنٹوں وقت پاس ہو گیا، نماز کا خیال نہیں آیا. اسے آخرت کی فکر ہے. سب سے بڑے اسباب میں سے، سب سے بڑے اسباب میں سے آخرت کی فکر نہ ہونا، سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمان مسجد سے دور ہے. سارے بڑے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم مسجد سے دور ہیں، اور یہ مسجد کی دوری ہمیں آخرت کی طرف نہیں لے جا رہی ہے، آخرت کا فکر کرنے ہمیں نہیں دے رہی. یہ پہلی باتیں جو 6 ہم نے بیان کی وہ اعتقاد کے تعلق سے، یہ اعمال کے تعلق سے. اعمال میں سب سے پہلا عمل نماز ہے. اگر آخرت کی فکر کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ اللہ کے سامنے رکوع سجدہ کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. لغویات سے اعتراض نہیں، دوسروں کو برائی سے منع کرنا نہیں، خود بھی برائی سے رک جانا، اسے اعراض کہا جاتا ہے. کسی کے برائی پہ نکیر کرنا اعتراض ہے، اور خود بھی رک جانا، دوسروں کو بھی روک لینا اعراض ہے. اس میں تا نہیں آتا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون. ان تمام چیزوں کو اعمال کے دائرے میں اللہ نے بیان کیا. اعتقاد میں بھی زکوٰۃ کا مسئلہ آیا، مما رزقناہم ينفقون، اور یہاں بھی آیا للزکاة فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون. اور نگاہوں کی بندش، شرمگاہوں کی بندش، زبان کی بندش، ان تمام چیزوں کو اس آیت میں تفسیر کے طور پہ بیان کیا گیا. فروجہم حافظون، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے گا اگر اسے آخرت پہ عقیدہ. اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے گا، اپنے زبان کی حفاظت کرے گا. شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے پہ کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے بارے میں مجھ سے پوچھنے والا ہے. انسانی تخلیق، اعمال کے بعد تخلیق انسانی کے بارے میں اللہ نے بیان کیا. لقد خلقنا الانسان من سلالة من تین ثم جعلناه نطفة في قرار مکین. سورہ مومنون میں فوراً اس کے بعد بیان کیا، فوراً. اور ہم تمہیں آخرت کی فکر کرنے کی دعوت اسی لیے دے رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا. اللہ یہ بھی بتلانا چاہ رہا ہے، ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور اللہ نے کہا کہ ہم نے تجھے مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، سب سے بہترین مٹی سے پیدا کیا، پھر تجھے ایک قرار مکین میں رکھا. اس کے بعد اللہ نے کہا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا العظام لحما. ہر چیز کو بتدریج بیان کیا. تو ایسے انسان کا ڈھانچہ نہیں ہو گیا، تو ایسے ہی کھڑا نہیں ہو گیا. میں نے تجھے نطفے سے پیدا کیا، نطفے کو میں نے گوشت کا لوتھڑا بنایا، گوشت کے لوتھڑے میں پھر میں نے اس گوشت سے ہڈی بنائی. کیا ٹیکنیک ہے، کیا ٹیکنالوجی ہے مسلمان. کوئی بھی سائنٹسٹ گوشت سے ہڈی نہیں بنا سکتا ہے. اور سورہ مومنین میں تفسیر پڑھیں آپ 13 نمبر آیت کی. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اور ہم نے پہلے نطفے کو
گوشت بنایا اور گوشت بنانے کے بعد پھر اسی گوشت میں سے میں نے ہڈی بنائی. فَخَلَقْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. اور آخرت کے انکار کرنے والوں سن لو، پھر ہم نے اس ہڈی پہ پھر سے گوشت بنایا. اللہ اکبر. ہمارے جسم میں ہڈی نہیں ہوتی تو ہم کیسے کھڑے ہوتے؟ اللہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. بابرکت ہے وہ ذات، ایمان لے آؤ اس اللہ پہ جس سے بہترین کوئی بنانے والا نہیں، کوئی پیدا کرنے والا نہیں. اور اسی بات کو اللہ نے بنانے کے بعد زمین و آسمان کو بنایا. سورہ لقمان میں کہتا ہے ہذا خلق اللہ، یہ سب میں نے بنایا ہے، یہ سب میں نے بنایا ہے. ان باتوں کو دیکھ کر کے اللہ پہ ایمان لے آؤ. جو زمین بنا سکتا ہے، جو آسمان بنا سکتا ہے، جو دہاڑتے ہوئے سمندر بنا سکتا ہے، کیا وہ ہمیں مرنے کے بعد نہیں بنا سکتا؟ نہیں بنا سکتا. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ. نہیں تو اگر تم میرے سامنے نہیں آنا چاہتے، آخرت کا انکار کرنا چاہتے ہو، اللہ کا انکار کرنا چاہتے ہو، تو لاؤ ایسے معبودوں کو میرے سامنے جنہوں نے میرے علاوہ ان چیزوں کو بنایا. ھذا خلق اللہ. انکار کی وجہ تو ہو، آخرت سے انکار کی وجہ تو ہو، اللہ سے انکار کی وجہ تو ہو نا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری بات بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. محمد الرسول اللہ، ابو داؤد کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ تم کو بھوکے لوگ مارنے کے لیے ایسے بلائیں گے ایک دوسرے کو، دشمن کافر، جس طرح بھوکا آدمی دسترخوان پہ کسی کو کھانے کے لیے بلاتا ہے. اللہ ہمارے قوم کی حفاظت فرمائے. سنیے گا، اس میں اب تک جو باتیں ہوئیں، یہی باتوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعا کما تداعا الاکلۃ الی قصعتها فقال قائل یا رسول اللہ ومن قلت نحن یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل فَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَنْزَغَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ فَقَالَ قَائِلٌ مَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ. اللہ کے نبی نے کہا کہ دشمن قومیں تمہیں مارنے کے لیے سب ایک ہو جائیں گی. آج ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں کہ نہیں ہے؟ آج کتنی سچی بات ہمارے نبی کی ہے کہ نہیں؟ آج وجہ صحابہ نے پوچھا، صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، بہت زیادہ ہوگی. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم سمندر کی جھاگ کی طرح کمزور ہو جاؤ گے. کیوں کمزور ہو جاؤ گے؟ اس لیے کہ تمہارے سینے میں ایمان نہیں رہے گا. تم صرف زبان پہ انشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام انشاءاللہ ماشاءاللہ، کھائے کیا، اٹھے کیا، بیٹھے کیا، شادی میں آؤ، ولیمے میں آؤ، بارات میں آؤ، اس میں آؤ، اس میں آؤ. ہائے رے مسلمان، افسوس ہے تیری مسلمانیت پہ. السلام علیکم وعلیکم السلام انشاءاللہ، دے ڈال تو انشاءاللہ لے کو بھاگ جاتا، دے ڈال تو انشاءاللہ لے کو بھاگ جاتا. پھر نہیں ملتا، سلام کرنے میں نہیں ملتا، ماشاءاللہ بولنے میں نہیں ملتا. یہ مسلمان ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ تیرے سینوں سے ایمان ختم ہو جائے گا تو تو ہلکا ہو جائے گا، جھاگ کی طرح ہو جائے گا.
اور اس کے بعد کیا کہا کہ یہ کیوں ہوگا؟ تمہارے دشمنوں سے فَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ مِنْكُمْ وَلَيَنزَغَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ تمہارا ڈر دشمنوں کے دلوں سے اللہ اٹھا دے گا۔ دشمن تم سے نہیں ڈریں گے۔ کیوں ڈریں گے؟ جب مسلمان ہو کے جھوٹ بولے گا تو دشمن ڈرے گا، مسلمان ہو کے نماز چھوڑے گا تو دشمن ڈرے گا، مسلمان ہو کے سود کھائے گا تو دشمن ڈرے گا، مسلمان ہو کے دھوکہ دے گا تو دشمن ڈرے گا۔ وہ تو یہی سمجھے گا بھگوان اللہ کا فرق ہے، دیول مندر کا فرق ہے، باقی سارے کاماں ہمارے انوج کر رہی ہیں، ان کے کاماں میں ہمارے کاماں میں کوئی سا بھی فرق نہیں ہے، خالی مسجد الگ ہے، دیول الگ ہے، گھرا الگ ہی اتا چے انہوں توغرے نہیں رکھتے، ہمیں رکھ لیتے، باقی کافر بھی نماز نہیں پڑھتا، مسلمان بھی نہیں پڑھتا، انہیں بھی جھوٹ بولتا، انہیں بھی جھوٹ بولتا، انہیں بھی دھوکہ دیتا، انہیں بھی دھوکہ دیتا، انہیں بھی مٹکا کھیلتا، انہیں بھی مٹکا کھیلتا، انہیں بھی جوا کھیلتا، انہیں بھی جوا کھیلتا، انہیں بھی شراب پیتا، انہیں بھی شراب پیتا، انہیں بھی رسم کرتا، انہیں بھی رسم کرتا۔ انہوں بھی دیکھ رہے ہیں کہ بعض جگہ تو ہمیں ان سے اچھے ہیں، مسلمان اگر کافر کو دھوکہ دے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے۔ اس کے بعد پوچھا گیا کہ یہ ہوگا کیوں؟ تب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت بس جائے گی اور تم موت سے، قبر سے، آخرت سے بھاگنے لگو گے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان آخرت پہ مضبوط کرے۔ آخرت پہ ایمان مضبوط ہو جائے گا، سینہ بھی مضبوط ہو جائے گا، ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ سب سے پہلے اے اللہ ہمیں تیرے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے تمام کاموں کا حساب دینا ہے۔ ان باتوں کو اگلا جمعہ انشاءاللہ اگر یہاں پڑھانے کا موقع ملا تو فکر آخرت کے تعلق سے میری تقریر ہوگی انشاءاللہ۔ زیادہ سے زیادہ اذان سے پہلے کہیں انشاءاللہ، اذان سے پہلے آپ مسجد میں آنے کی کوشش کریں، نہیں تو آپ کا جمعہ نہیں ہوتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ اذان سے پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کریں، یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب، ہمارے حبیب، یعنی اس امت کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پہ، اسلام پہ، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم مجید الرؤوف الرحیم۔